اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ 4 رکوع ہمارے ہو چکے ہیں، آج ہم 5واں رکوع شروع کریں گے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، یا کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس کے اوپر چھوٹی ماد بھی ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ یا بنی، آگے سین کو جب ہم پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز آئے گی، حمزہ سین زیر اس، اسرائیل اذکروا، را الف مد زبر را کو پر بھی پڑھیں گے اور 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اگر یہ پیچھے دیکھیں تو یہ چھوٹی مد ہے، اور حمزہ دیکھیں آگے والے کلمے میں ہے۔ اگر حمزہ اسی کلمے میں ہوگی تو یہ بڑی مد ہوگی، اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگی تو یہ چھوٹی مد ہوگی۔ جس طرح یہ دیکھیں یہ چھوٹی مد ہے، یا بنی یہ ایک ہے، اور آگے اسرائیل یہ جو حمزہ ہے یہ آگے والے کلمے کے ساتھ ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو چھوٹی مد پڑھیں گے، اور یہ بڑی مد ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں حمزہ ہے، تو جب بھی بڑی مد پڑھی جائے گی تو اس کے ساتھ یہ حمزہ ہوگی، اور جب حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگی تو پھر یہ چھوٹی مد پڑھی جائے گی۔ کس طرح؟ یا بنی اسرائیل، آگے لام کو زال سے ملائیں گے نرمی کے ساتھ، لام زال زبر لز، قاف پیش کو، را واو پیش رو، اسرائیل اذکروا نعمتی التی، نون کو عین سے ملائیں گے، عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، نون عین زیر نعمتی، یا کو سختی کے ساتھ لام سے ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، نعمتی التی انعمت علیکم، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، آگے حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر اظہار کریں گے، نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جیم کا سائن آ رہا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، وقف جائز ہے اور رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے، یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے، ہم یہاں رک سکتے ہیں اور آگے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ، یا کے پہلے یا کے اوپر سختی کریں گے تشدید کی وجہ سے، حمزہ یا زیر اِج، وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، فا کو را سے ملائیں گے، را کو پر پڑھیں گے اور ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے، فَارْهَبُونَ، واو مدہ آ رہا ہے تو اس کے بعد ہم نے لاسٹ حرف کو ساکن کیا تو ہم کیا کریں گے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَآمِنُوا بِمَا، چھوٹی مادہ ہے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، بیما، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے، وَأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا،
مصدقا لما، صاد کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف کو ہم لام سے ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، صاد کا سائن ہے تو یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، لیکن جب ہماری سانس ٹوٹ جائے تو یہاں پر ہم وقف کر سکتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی میم آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں تو تنوین کے بعد با آ رہا ہے، جب بھی تنوین کے بعد با آئے گا تو ہم تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ اس کو اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے ایک زبر کو ڈراپ کر دیں گے اور لام کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، جب وصل پڑھیں گے تو ہم ایک زبر کو پھر دونوں زبروں کو پڑھیں گے، قلیلا وإیای فاتقون، وإیای فاتقون، یا کے اوپر سختی کریں گے، دوسرے یا کو ہم تھوڑا سا نرم پڑھیں گے، کس طرح؟ وإیای فاتقون، فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تا کو لام سے ملائیں گے، ولا تل با زیر بی، ولا تلبسوا، سین کو ہم لام سے ملائیں گے، اس الف اور اس واو کو نہیں پڑھیں گے، ان تینوں کو ہی نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ہم سین کو لام سے ملائیں گے، سین لام پہ سل، ولا تلبسوا الحق، حا کو ہم حل کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے، حق، اور قاف کو سختی کے ساتھ بھی پڑھیں گے، حق بالباطل، بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔